اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوص فتنجلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ فدعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ لأعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک ذی قعدۃ الحرام ہے، اس میں دو عظیم شخصیتوں کا روز ولادت ہے۔ ایک جناب حضرت معصومہ قم صلوات اللہ السلام علیہا، اور دوسروں کے برادر بزرگوار حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ السلام علیہ۔ اس سلسلے میں حضرات خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہم کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ نماز اول وقت ادا کرتے تھے۔ نماز خداوند عالم کی بارگاہ میں مخلوق کا بہترین تحفہ ہے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں بہترین حاضری ہے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر وہ خدا کہ جس کی ابتدا ہم اللہ اکبر سے کہتے ہیں، یعنی وہ اتنا بڑا ہے جس کی بڑائی عقل و وہم و فہم و خیال میں نہیں آ سکتی۔ ساری زبانیں اس کے بڑائی کے بیان کرنے سے گونگی ہیں، عقلیں اس کی بڑائی کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہم و خیال اس کی بڑائی تک پہنچ نہیں سکتے۔ وہ ہماری عقل سے، فہم سے، اوصاف سے، زبان سے بزرگتر ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اکبر من ان یوصف، خدا اتنا بڑا ہے کہ اس کی توصیف نہیں کی جا سکتی، اس کی تعریف نہیں، اس کی بڑائی قابل بیان نہیں ہے۔ ہم جو بھی تصور اس کی بڑائی کا لے کے آئیں، خدا اس سے بھی بڑا ہے۔ تو وہ خدا جس کی بڑائی قابل بیان نہیں ہے، اس عظیم ترین خدا کی بارگاہ میں نماز کی حاضری ہے، اور یہ حاضری اپنی تمام حاجتوں کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ، وہ کون سی ضرورت ہے جو نماز ذریعے سے پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم تھوڑی دیر پر غور کر اس بات کو مد نظر رکھیں، ایک فقیر ترین، محتاج ترین، ذلیل ترین انسان کی حاضری ہے عظیم ترین خداوند عزیز قدوس کی بارگاہ میں۔ اس حاضری سے عزت بھی ملتی ہے، رفعت بھی ملتی ہے، بلندی بھی ملتی ہے، اخلاق بھی ملتا ہے، کردار بھی ملتا ہے، ایمان بھی ملتا ہے، دولت بھی ملتی ہے، سب کچھ اس حاضری میں پوشیدہ ہے۔ ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہم اجمعین اول وقت نماز پڑھنے کے عادی تھے، اول وقت حاضر ہوتے تھے۔ نماز اول وقت پڑھنا، خاص کر صبح کی نماز اول وقت پڑھنا، اور مغرب عشاء کی نماز اول وقت پڑھنا۔
حضرت امام صلوات اللہ سلام علیہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہے جو صبح کی نماز اس وقت پڑھے جب آسمان سے ستارے جا چکے ہوں، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھے جب آسمان پر ستارے نکل آئے ہوں۔ یعنی نماز صبح بھی اول وقت اور نماز مغرب بھی اول وقت پڑھنا چاہیے۔ ائمہ معصومین نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن ان نمازوں کا اول وقت پڑھنا ایک الگ لطف ہے، ایک الگ مزہ ہے، ایک الگ لذت ہے اول وقت نماز پڑھنے کی۔ اول وقت یعنی جس وقت نماز کا وقت ہو جائے، یعنی جس وقت صبح کی اذان کا وقت ہو جائے، اس وقت ہم مصلی پر کھڑے ہو کر کے اذان کہہ رہے ہوں، اقامت کہہ رہے ہوں، یعنی انتظار کر رہے ہوں اول وقت کا، نہیں کہ اول وقت آ جائے اور ہم اٹھیں ادھر جائیں ادھر جائیں وضو کریں یہ کریں۔ اول وقت یعنی وضو کر کے انتظام کر کے انتظار کریں کب خداوند عالم کی بارگاہ سے ہمیں حاضری کی اجازت ملتی ہے، کب بارگاہ الہی کا دروازہ ہمارے حاضر کھلتا ہے اور ہم لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں۔ کیسے؟ تو نماز اول وقت پڑھنے کی بڑی اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، اور ان روایتوں پر توجہ دینا چاہیے۔ ہماری ساری مشکلات نماز اول وقت پڑھنے سے حل ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، رزق میں وسعتیں مل جائیں گی، ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ بہت سی تکلیفیں ہمارے اول وقت نماز پڑھنے سے ہو سکتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، عجیب روایت ہے، کہ جب مصلی کو 3 نماز پڑھنے والے کو نماز گزار کو 3 خصوصیتیں ملتی ہیں۔ 3 جو اول وقت نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والے کو نماز گزار کو خدا کے 3 خصوصیتیں ملتی ہیں کہ اذا هو قائم فی صلاتہ، جس وقت وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، حفت بہ الملائکہ من قدمہ الی عنان السماء، اور جس وقت نماز گزار مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، ملائکہ ملک فرشتے اس کے قدموں سے لے کر کے آسمان تک اس فضا کو گھیر لیتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی سربراہ مملکت کا ایسا استقبال نہیں دیکھا ہوگا۔ بڑے بڑے سربراہان مملکت آتے ہیں ملنے کے لیے، اور وہ بھی بڑے بن کے آتے ہیں دوسروں سے، ہم وزن والوں سے، ہم منصب والوں سے ملنے کے لیے۔ اگر ایک سربراہ مملکت دوسری مملکت میں جا رہا ہے تو ایک سربراہ اپنے ہم منصب سے ملنے جا رہا ہے، ایک صدر اپنے دوسرے صدر سے ملنے جا رہا ہے، ایک وزیر اعظم دوسرے وزیر اعظم سے ملنے جا رہا ہے، ایک پرائم منسٹر دوسرے پرائم منسٹر سے ملنے جا رہا ہے۔ تو ایک دوسرے کے احترام لے، کتنا احترام، پریڈ کرا دی، سلامی کرا دی، 100 آدمی 50 آدمی 1000 آدمی آ گئے، لیکن زمین سے لے کے آسمان تک بھی کون؟ ایک محتاج فقیر ذلیل کا احترام کون کر رہا ہے؟ رب جلیل، جس کے تفاوت میں فرق میں بے پناہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہاں منصب ہم منصب کا، یہاں ہم منصبی نہیں ہے، ایک طرف نہایت ذلت پستی فقیری، اور ایک طرف بے انتہا عزت بزرگی عظمت، ایک طرف فقیری بے پناہ اور دوسری طرف غنا بے پناہ، ایک طرف ذلت بے پناہ دوسرا عزت بے پناہ۔ اس کے باوجود وہ عظیم، وہ غفور، وہ رحیم اپنے اس ذلیل بندے کتنا احترام کرتا ہے، اس کے پیروں سے لے کر کے آسمان تک ملائکہ کی صفیں ڈال دیتا اس کے احترام کی خاطر۔ اور اس کا فرماتا ہے یہ تو دوسری خود کیا ہے، وَيَتَنَاثَرُ الْبِرْ مِنْ آنَانِ السَّمَاءِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ، اس کے بعد دوسری خدمت کی، آسمان کی بلندیوں سے زمین تک
اس کے سروں پر رحمتوں کی بارش ہوتی، گویا خدا ایک طرح سے پھول برسائے جا رہے ہیں، رحمت کے پھول برس رہے، کس پر؟ جو مصلی پر کھڑا ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے۔ کوئی دنیا میں اتنی عزت دینے والا؟ ہے کوئی دنیا میں اتنا احترام کرنے والا کہ زمین سے لے کے آسمان تک ملک اس کو گھیرے ہوں، اور آسمان سے لے کے اس کے سر پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو؟ اور اس کا فرماتا ہے کہ اور اس کے تیسری کے ملک آواز دیتا ہے، کہ آواز خدا کے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے وہ کس سے مناجات کر رہا ہے تو کبھی مصلی چھوڑ کے اٹھے گا نہیں۔ زبان پر کس کے بارے کا الحمدللہ رب العالمین، کس کو کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، کس کو کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، کس سے مناجات کر رہا ہے، کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ رب جلیل سے گفتگو کر رہا ہے، خداوند عزیز سے گفتگو کر رہا ہے، رحمت ہی رحمت۔ اس کے آپ غور کریں، کون ایسا ہے جس کی زندگی میں گناہ نہ ہو؟ ہم متوجہ نہیں، الگ مسئلہ ہے۔ اگر ہم اپنے زندگی کے وجود پر نظر کریں تو اتنی گناہیں ہوں گی کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ ہم چونکہ ہم حساب کتاب نہیں کرتے لہذا ہم اس کی طرح متوجہ نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ میں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو اس جگہ قافلہ رکا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ تھا، آپ کام تقسیم کر دیتے تھے۔ سربراہ تھے، رہبر تھے، قائد تھے، رسول تھے، امام تھے، نبی تھے، درجے پر فائز تھے، یعنی کہ بیٹھ کے مسجد لگا کر کے کرسی لگا جاؤ تو کا نہیں، خود بھی کام تقسیم کرتے تھے۔ کل نہیں، یہ بات مناسب نہیں میں تمہارے ساتھ سفر میں رہوں اور خود کوئی کام انجام نہ دوں، میں بھی تم سے، لہذا یہ بھی کام ہے کہ اگر کوئی آدمی سربراہی کی منزل میں ہے تو اس کا مطلب کرسی پر بیٹھ کے آرڈر دینا نہیں ہے، اس کا مزاج پیغمبری کہ ان کے ساتھ آپ بھی کام میں شریک ہوں۔ اس سے جتنا آپ ان کے ساتھ کام میں شریک ہوں گے اتنا آپ ان کی صحیح طور سے تربیت بھی کر پائیں گے، ان سے نزدیک بھی ہوں گے، اور عملی اخلاق کا درس دیں کس طرح سے بڑوں کو چھوٹوں سے ملنا چاہیے، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں فرمایا جاؤ اس میدان میں، اس صحرا میں، ریگستان میں لکڑیاں تلاش کرو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں تو دور دور درخت نظر نہیں آتے، حد نظر ریت ہی ریت ہے، درخت تو ہے ہی نہیں، جھاڑیاں نہیں، کچھ بھی نہیں، حد نظر ریت ریت ریت، کہ جاؤ تلاش کرو۔ پیغمبر کا حکم سنا، اصحاب ریگستان میں بکھر گئے، لکڑیاں جمع کرنے لگے، جہاں دور دور لکڑیاں نظر نہیں آئی تھوڑی دیر کے بعد لکڑیوں کا ایک ڈھیر تیار ہو گیا۔ جب لکڑیوں کا ڈھیر تیار ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالذُّنُوبُ هَكَذَا، گناہیں بھی اسی طرح سے۔ ایک جملے میں کیا بلاغت، یعنی اگر تم اپنے وجود پر سرسری نگاہ ڈالو گے تو تمہیں اچھائی ہی اچھائی نہیں، لیکن اگر تم اپنے وجود کا دقت سے مطالعہ کرو گے کہ آج تمہاری نگاہوں نے کیا کیا دیکھا، آج تمہارے کانوں نے کیا کیا سنا، آج تمہاری زبان سے کیسے کیسے الفاظ نکلے، تم نے بچوں کے ساتھ کس لہجے میں گفتگو کی، زوجہ کے ساتھ کس لہجے میں گفتگو کی، باہر والوں کے ساتھ کیسے گفتگو کی، اگر آدمی اس کا جائزہ لے تو چلے گا آج کتنی گناہیں ہو گئی، یا اللہ، آنکھ سے میں نے وہ غلط کام کیا، کان سے میں نے وہ غلط کام کیا، زبان سے جملہ نہیں نکالنا چاہیے تھا،
مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو کتنی گناہیں ہیں جو ہم ہیں اور ہم متوجہ نہیں ہیں۔ ہماری غفلت گناہوں کو کم نہیں کرتی۔ غافل ہونا الگ مسئلہ ہے اور گناہ ہونے کے بعد اس کا موجود الگ مسئلہ ہے۔ امام فرماتے ہیں ما من صلاۃ، جب بھی کسی نماز کا وقت آ جاتا ہے، جب بھی صبح کی نماز وقت آ گیا، ظہر کی نماز وقت آ گیا، مغرب عشاء کی نماز وقت آ گیا، تو اللہ آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ آواز دیتا ہے۔ یہ آواز ہمارے کانوں میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے کان ان آواز کے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آوازیں موجود ہیں، جیسے اس وقت آپ آوازیں موجود ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ موبائل لگاتے ہیں تو اس میں آواز آنے لگتی ہے، آپ بات کر لیتے ہیں۔ جبکہ آپ ہاتھ کان پہ لگاتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذریعہ جو آوازوں کو دریافت کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے، وہ وسیلہ آپ موبائل میں، آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ تو آج ہمارے کانوں میں وہ چیز نہیں ہے کہ ہم ملک کی آواز کو سن سکے۔ کیوں؟ ان آوازوں پر، ان کانوں پر گناہوں کے ایسے پردے پڑے، محبت دنیا کے ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں جس کی بنا پر ہم یہ کام نہیں کریں۔ لیکن ملک آواز دیتا ہے ایھا الناس قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها لظى، دیکھو کھڑے ہو اس آگ کو بجھانے کے لیے جس کو تم نے اپنی پیٹھ پر، پشتوں پر روشن کر رکھا ہے۔ یعنی وہ گناہیں جو تمہاری پشت پر ہیں اور جن گناہوں نے تمہاری پشت کو سنگین کر دیا ہے، کمر کو جھکا دیا ہے، پیٹھ کو خم کر دیا ہے، ان گناہوں کے بنا پر جو تمہاری پشت پر سلگ رہی ہیں، فَادْفَعُوهَا بِالصَّلَاةِ، اول وقت نماز پڑھ کے اس آگ کو خاموش کرو۔ روایت میں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کے درمیان اور دوسری نماز کے درمیان جو گناہیں ہوتی ہیں، یہ نماز پڑھنے سے دھل جاتی ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ زمین پر خدا کی خدمت کرنا۔ کہتے ہیں کوئی بھی خدمت خدا نماز کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے خدا بندہ جناب زکریا غازی وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جناب زکریا کی یصلی، وہ محراب میں نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز اول وقت پوری توجہ کے ساتھ، یہ بہترین چیز ہے جب خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میں ایک بات آپ خدمت اقدس میں عرض کروں، آج ہم لوگ جیسے نماز پڑھتے ہیں کہ آفس جاتے ہیں تو بہت قاعدے کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو کپڑے اتار دیتے ہیں کہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی ٹریک پینٹ میں اور نائٹ سوٹ میں یا لنگی میں یا ایسے ہی معمولی کپڑے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کہتے ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی وہ اہتمام جو ہم آفس جاتے وقت کرتے ہیں، اس طرح کا اہتمام ہم نماز پڑھتے وقت نہیں کرتے۔ اور پھر عرض کروں کہ ایک آدمی، ایک عزت دار آدمی، باشرف آدمی، باوقار آدمی آپ کے آتا ہے اور آپ اس کی خدمت میں پانی پیش کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ آپ گلاس لے کر کے آئے اور آپ گلاس کر لیجئے، بسم اللہ پی لیجئے۔ ایک ہوتا وہی پانی صاف ستھرے گلاس میں، اچھی ٹرے میں سجا کر کے پیش کرتے ہیں۔ دونوں جگہ پانی ایک ہی ہے، پانی کی کیفیت نہیں بدلی، لیکن اس پیش کرنے کی کیفیت سے کس کی شخصیت واضح ہوتی ہے؟ پانی پینے والے کی شخصیت بڑھتی ہے یا پانی پیش کرنے والے کی شخصیت کا پتہ لگتا ہے؟
کس کا پتہ لگتا ہے؟ یہ آدمی جو ایسی گرا کے لیے پی لیجئے، وہ تو پی تو لے گا، لیکن وہ ٹرے میں سجا کر کے گلاس کو دھو کر کے کہتا ہے بسم اللہ. دونوں جگہ پانی ایک ہے. ان دونوں صورتوں میں شخصیت کس کی ابھرتی ہے؟ پینے والے کی زیادہ ابھرتی ہے یا پانی پیش کرنے والے کی ابھرتی ہے؟ کون باادب مانا جاتا ہے، کون شریف سمجھا جاتا ہے، کون عزت دار سمجھا جاتا ہے؟ آپ کس کے کہ واقعی وہ باادب ہے، واقعی ایک شریف خاندان سے تعلق، واقعی بافضل ہے وہ شخص، دیکھو صحیح. تو اسی طرح سے ہم نماز ایسی بنیائن میں کرتے میں پڑھ لیں، یہ بھی نماز، یہی سورہ الحمد ہے، یہی سورہ قل اللہ، یہی تسبیح ہے، یہی ذکر ہے، لیکن ہم یہی نماز صحیح کپڑے میں ہاتھ منہ دھو کر کے، کنگھی کر کے، عطر لگا کر کے پڑھیں، تو شخصیت کس کی بڑھے گی؟ کہ واقعی یہ شخص خدا بند عالم کی بارگاہ میں آنے کا طریقہ جانتا ہے، یہ اپنے خدا کا احترام کرنا جانتا ہے. اور اس سے فرق کیا پڑے گا؟ آپ اسی مثال لے لیجیے، آپ نے ایسے پانی پی لیا، اسے پانی پی لیا، پیاس بجھ گئی، لیکن یہ جو آپ نے ٹرے میں سجا کر کے پیش کیا، محبت سے پیش کیا، عزت سے پیش کیا، اس پانی پینے والے کے دل میں آپ کی محبت بڑھی یا نہیں بڑھی؟ آپ کی قدر بڑھی یا نہیں بڑھی؟ آپ کو وقار بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ پانی وہی ہے، لیکن پیش کرنے کے طریقے نے آپ کی شخصیت کو نکھار دیا. نماز وہی ہے، الحمد وہی ہے، لیکن پیش کرنے کے طریقے سے آپ خدا کے محبوب بن سکتے ہیں، خدا کی نظر میں مقرب بن سکتے ہیں، خدا کی نظر میں عزت دار بن سکتے ہیں. اول وقت عزت ہے. اس کے فرمایا غور کو، میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے نماز اول وقت پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہے، اسی پہ بات، تمام کو زیادہ طول نہ دو اس بات کو. ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں ایک سفر میں تھا اور میرے ساتھ بغل کی سیٹ پر ایک شخصیت بیٹھی تھی جس کے حلیے سے لگتا تھا کہ بہت بڑی شخصیت ہے، کوئی بہت بڑا تاجر ہے. اس کا لباس، اس کا انداز، اس کی کیفیت، اس کا اسٹیٹس، اس کی بزرگی کی دلیل تھا. جب سفر تھا، ٹرین چل رہی تھی، جہاز چل رہا تھا، تو ایسے موقع پہ لوگ جو نماز گزار ہوتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ بھائی وہ کہ تو پڑھ لیں گے. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ٹرین چل رہی، وہ سفر ہے اور جو ہے اس کی جو شخصیت ہے، جو حیثیت ہے، اس کے بتا نہیں ٹھیک ہے نماز گزار ہوگا، لیکن اتنا پابند ہوگا، اتنی بے چینی، اتنی چیز اس سے یعنی حلیے سے نہیں. کیونکہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جتنا آدمی بڑا ہو جاتا ہے، عزت دار اور سرمایہ دار ہوتا ہے، اس کو اتنا اس طرح کی چیز رسا نظر آندہ ہوتی ہے. پھر وہ مسجد میں خدا کا بندہ بن کے کم آتا ہے اور امیر اور سیٹھ اور کیا کہتے ہیں تاجر بن کے زیادہ آتا ہے. یہ ہمارے کیا مزاج ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں تو ہم مسجد میں ایک بندہ خدا بن کے کم آتے ہیں اور ایک سرمایہ دار اور ایک تاجر اور کیا کہتے ہیں بن کے زیادہ آتے ہیں، اور وہ وزیر بن کے الگ مسئلہ ہے، ہماری غلط فہمی ہے. لیکن بہرحال وہ بندہ تھا اور اس نے تعجب ہے، یہ اول وقت یہ آدمی ایسا ہے اور اس میں نماز. تو اس نے جیسے ہی نماز کا وقت آیا اور اذان ہوئی، اس نے گھڑی دیکھی، اور اس نے اپنا برس کیس کھولا اور وہیں اس نے جانباز نکالی اور وہیں اس نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. بغل کے مسافر کو تعجب ہے کہ اس حیثیت کا آدمی اتنا نہیں ہو سکتا. بہرحال جیسے وہ کیا کہتا ہے، اس نے بات ہے کہ میں آپ سے پوچھا آپ سفر ہے، ابھی آپ جب آپ منزل پر پہنچ جاتے تو آپ نماز پڑھتے یا آپ یہ کیا؟ مجھے تعجب ہے اتنی پابندی اور اتنا اہتمام. کہ میری داستان ہے کہ میں تاجر ہوں اور بڑا تاجر ہوں، میری تجارت بھی بہت عمدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور عزت دار ہوں. اللہ نے مجھے ایک اولاد دی ہے، یہ اولاد بیمار ہو گئی. میں اس زمانے بہت زیادہ مذہب کا اور دین کا پابند نہیں تھا،
ٹھیک ہے بھی کام ہو گا، تو میں سمجھتا ہی لوگوں کی بات ہے، بہت زیادہ پابند نہیں تھا، اور میں بہت زیادہ چیزوں کا قائل نہیں تھا، کیونکہ میری تجارت چل رہی تھی، بزنس چل رہا تھا، مجھے کوئی توجہ بھی ان باتوں پر نہیں تھی۔ میرا بچہ بیمار، میں علاج کرا لوں گا، اس ڈاکٹر سے نہیں، اس ڈاکٹر سے، یہاں سے نہیں، وہاں سے وہاں سے۔ میں نے سارا علاج کرا، لیکن کہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہاں نہیں فائدہ تو میں باہر لے کے چلا، دوسرے ملکوں میں چلا جاؤں، وہاں علاج کرا لوں گا، جب دولت کی تو کمی تھی نہیں، زیادہ خرچہ تھا، میں ٹھیک ہوں، میں وہاں بھی چلا کہ وہاں بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور میں ہر جگہ سے مایوس ہو کر کے واپس آ گیا۔ چونکہ امام رضا علیہ السلام کا مہینہ ہے، اس کی مناسبت یہ واقعہ میں آپ کو واقعی امام رضا کی کرامتیں کیا کیا ہیں۔ خدا نے ایسے امام ہم کو عطا کی ہیں جو دنیا میں کسی کو نہیں دیے، واقعی صحابان معجزہ ہیں، صحابان کرامت ہیں، بزرگ امام ہمارے۔ خیر کہ میری اہلیہ نے کہا چلو اب ہر جگہ سے مایوس ہیں، چلو بارگاہ امام علی ابن موسیٰ رضا میں چلتے ہیں اور وہاں اپنے بچے کی شفا کی درخواست کرتے ہیں۔ میں چونکہ ہر جگہ سے مایوس ہو گیا تھا، مجھے کوئی امید نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ ٹرائی کرنے میں کوئی وجہ نہیں، یہ بھی ایک چانس لے لیتے ہیں، لیکن میں بہت زیادہ اس کا معتقد نہیں تھا۔ میں دل میں سے بہت اعتقاد نہیں رکھتا تھا کہ وہاں جائیں گے تو شفا مل جائے گی، میں بہت زیادہ معتقد اس کا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میری اہلیہ نے کہا میں آ گیا۔ چونکہ میں بہت زیادہ دل سے ان باتوں کو مانتا نہیں تھا، ان کا اعتقاد نہیں رکھتا تھا، لہٰذا میں حرم میں نہیں گیا۔ میں حرم کے باہر بیٹھ گیا، میری اہلیہ بچے لے کے اندر گئیں، میں انتظار کرے کہ ابھی آئیں گی، تھوڑی دیر کے بیٹھیں گے، چلا جاؤں گا۔ میں جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہی کے درمیان ایک بزرگ عالم دین بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو میں بھی وہاں بیٹھا تھا، بولتی مزمحل خاموش بیٹھا، مجھے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ان بزرگ عالم دین نے میرے چہرے پر دیکھا، کہا کہ تم کچھ پریشان لگتے ہو۔ کیا پریشان ہو؟ کیا کہی؟ میں اپنی داستان سنائی۔ کہا کہ اگر تم مجھ سے ایک وعدہ کرو تو تمہارے بچے کو شفا مل جائے گی۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو اور سنجیدگی سے وعدہ کرو تو تمہارے بچے کو شفا مل جائے گی۔ میں چونکہ سارے تجربے کر چکا تھا، سارے علاج کر چکا تھا، مجھے کہا ٹھیک ہے، ہاں کرنے میں کیا جاتا ہے، یہاں بھی تو شفا ملنے والی، جو بھی شرط کہیں گے میں مان لوں گا، کیونکہ شفا ملے گی مجھے عمل کرنا نہیں پڑے گا، لہٰذا ماننے میں گھر میں ٹھیک ہے آپ جو فرمائے۔ کہا تم یہ امام علیہ السلام کے حرم میں بیٹھے ہو اور رخ کرو امام کی طرف اور یہ وعدہ کرو اگر تمہارے بچے کو شفا مل گئی تو تم ساری نمازیں اول وقت پڑھو گے۔ میں نماز پڑھنے کا عادی نہیں تھا، جائے کہ اول وقت پڑھنے کی بات، کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا۔ کہ تم نماز اول وقت، اگر تم یہ وعدہ کرو کہ نماز اول وقت پڑھو گے تو تمہیں امام کی بارگاہ سے تمہارے بچے کو شفا مل جائے گی۔ ان کے دل سے بات نہیں تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ آقا، میں قبول کرتا ہوں، اگر میرے بچے کو شفا مل گئی تو میں نماز اول وقت پڑھوں گا، اپنی ساری نمازیں اول وقت پڑھوں گا۔ میں نے وعدہ کر لیا، بیٹھ گئے، گفتگو ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، مطلب حرم سے شور مچا، صلوات کا شور ہوا، لوگ آوازیں آنے لگی کہ بچے کو شفا مل گئی، شفا مل گئی، شفا مل گئی، شفا مل گئی۔ ایک شور تھا، ایک غلغلہ تھا، ایک خوشی تھی، ایک صلوات کا ہجوم تھا، آ رہا تھا کہ بچے کو شفا مل گئی، لوگ آ رہے ہیں، لوگ گوڑ تھے کہ جگہ تھے کہ امام کی بارگاہ سے تو شفا ملتی ہی رہتی ہے، یہ تو بارگاہ ہی شفا کی بارگاہ ہے، تو شفا خانہ ہی ہے، بارگاہ شفا مل جاتی ہے، وہاں جاتے امام سے بارگاہ شفا مل گئی، میں کسی کو۔ اب جب شور ہوا، لوگ مجمع لے کے، میں دیکھا وہ بچہ جس کو شفا ملی تھی وہ میرا ہی بچہ تھا، وہ میرا ہی بچہ تھا۔ میں نے جو حساب کیا تھا، ایسا لگتا تھا جس وقت میں یہ وعدہ کر رہا تھا کہ اول وقت نماز پڑھوں گا، اسی وقت امام نے میرے بچے کو شفا دی۔ اس وقت سے لے کے آج تک میں نے طے کیا ہے کہ میں نماز اول وقت ادا کروں گا۔ ہماری بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گے اور نماز اول وقت ادا کریں۔ خدا ہمیں اور آپ سب کو توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، مقدمات کے ساتھ
نماز پڑھنے کی بہترین توفیق عطا کرے، اول وقت پڑھنے کی، خاص کر صبح کی نماز اول وقت پڑھنے کی اور مغرب کی نماز اول وقت پڑھنے کی۔ اگر ہم اول وقت نماز کی پابندی کر لیں تو اپنے امام وقت علیہ السلام کے خلودی کے اسباب فراہم کر دے۔ خداوند عالم امام وقت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہر آفت و بلا آپ کی حفاظت ہو، تاکہ رنج و غم علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرمائے۔ ان کے صدقے میں اس بلا کو سارے دنیا سے، خاص کر ان کے چاہنے والے، ان کے دوستوں سے دور فرمائے۔ ان کے دوست، ان کے چاہنے والے جو اس بیماری، کسی بھی بیماری کو خود کو جلد شفا کامل عاجل عنایت فرمائے، اور ہم سب کو امام وقت کے بہترین خدمت گزاروں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔